بڑی خوش نصیب ہیں آج کے لوگ کہ انہیں اگر ہدایت وہ چاہے تو مل سکتی ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، لیکن جو ذرائع اور وسائل آج موجود ہیں پہلے کے وقتوں میں اتنا آسان نہیں تھا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کے دور میں کوئی ایسی بات کرنا جو بہت ہی یونیک ہو، بہت ہی نایاب ہو اور ایسی ہو جو کسی اور عالم کو یا کوئی اور معلم کو یا کوئی اور مبلغ کو یا کوئی اور ٹرینر کو یا کوچ کو نہ پتہ ہو یا نہ آتی ہو، تو یہ یونیکنیس کریٹ کرنا اتنے کثرت میں اور اتنی کمپیریٹیو مارکیٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کیونکہ زندگی کے فریمز میکرو اور کلیات وہی ہوتی ہیں جو اس کائنات کی ہیں، ایکسٹرا تو آپ کچھ بھی نہیں لا سکتے، تو یا تو بات کی جاتی ہے کسی پرانے فریم کو اور بریکٹ کو ریمائنڈ کرانے کے اعتبار سے، یا پھر کوئی انسان ایسی بات لے کے آتا ہے جو پہلے کبھی صدیوں میں نہیں کی گئی۔ تو اس حوالے سے اگر انسان یہ کہے کہ اس نے آج کچھ ایسا سوچ لیا ہے جو پہلے کی کسی قوم نے نہیں سوچا یا پہلے کے لوگوں نے نہیں سوچا، تو یہ میری نظر کے اندر تو کافی کویسچنیبل اور کافی چیلنجبل بات ہو گئی ہے، اور کسی حد تک یہ تھوڑی سی سطحی سوچ بھی ہوگی کہ زندگی کے حوالے سے کوئی ایسی سوچ یا کوئی ایسی فیکلٹی اس کی، ایک ایسا کلیہ، ایک ایسا میکرو جی ہم نے ڈسکور کر لیا آج کے دور میں جو پہلے کے انسانوں کو کبھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہوگی۔ ہاں، مائکروز اور جزیات کے اندر ادوار بدلتے ہیں، دور بدلتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے کانسیپٹ کو لے کے تو انسان کے پاس یہ میکرو ہمیشہ سے ہی شامل تھا، ثابت تھا، لیکن اس انٹرٹینمنٹ کی جزیات ہر دور میں بدلتی گئیں اور اس میں تحقیق ہوتی رہی، اور اس کے اندر پھر مائکروز اور اس کی جزیات اور اسپیسیفیکیشن مختلف رنگ ڈھالتی رہی۔ لیکن بات میرا کہنے کا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آج کے دور میں بھی کہی جا سکتی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایسا میکرو یا کلیہ انسان کی ذات اور تحقیق کے حوالے سے لے کے آئے جو پہلے قوموں نے کبھی ڈسکور کیا تھا۔ ہاں، اور آج تو خوش نصیبی کا دور ہے کہ ہمیں سب کچھ اویلیبل ہے ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے یوٹیوبس پر، ہماری فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، کہ انسان اگر کچھ تلاش کرنا چاہے کسی بھی سوچ کے حوالے سے، کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے، تو یو کین فائنڈ ایمپل اینڈ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف نالج اینڈ انفارمیشن ان ٹوڈیز ٹائم۔ تو میں کیا بات کروں آج آپ سے؟ تو میں جس پہلو سے آج آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اور خود کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ مزید پہلے سے یہ کانسیپٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہی ہوگی۔ ہم نے بھی کہہ دیا جو کہنا تھا، اور ہمارے بڑوں نے بھی کہہ دیا جو کہنا تھا، اور ہمارے ہم اثروں نے بھی کہہ دیا جو کہنا تھا، تو کہیں بھی باتوں کے اندر چھانٹی کی جاتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اور فریمز سیٹ کر کے انسان اپنی ڈائریکشن کو متعین کرتا ہے کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔ تو میں آج جس پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو ہے تمہید باندھنے کے بعد، تاکہ لوگ بھی آ جائیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے۔ سب کو میرا سلام ہے، سب کو میرا پیار محبت، سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کے صیام، قیام، روزے، ان کی عبادتیں قبول فرمائے، مزید توفیق دے۔ جی یہ بڑا اسپیشل منتھ ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سنتا ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے پھر سے اس کے اپنے پاس قریب آنے کے۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زندگی میں اپنا رب پانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں اگر اللہ ہے تو ہی سارے مفہوم اور کانسیپٹس کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کو مائنس کر کے اگر کسی مفہوم کے بارے میں بات کرنی ہے یا کسی حصی اور معنویت کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ساتھ زندگی کا لطف ہے اور لذت ہے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کر رہا تھا ابھی بات کرنے سے پہلے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک فطرت، ایک ڈیزائن پر بھیجا ہے، اس کو ایک سٹرکچر بنا کے بھیجا ہے، اس کی اسپرٹ کا، اس کی روح کا بھی، اس کی جسم کا بھی۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم،
کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور اس وقت تمہارے پاس علم اور نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے انسان کی پرسیپشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی سوچ بچار اور تفکر اور اس کے تدبر کے پروسیس اور سلسلے کو شروع کرنے کے لیے، اور انسان کی عقل کو ادراک کے پروسیس میں ڈالنے کے لیے، اور انسان کو موازنہ کرنے کے لیے، اور انسان کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے اور تفریق کرنے کے لیے اور بلڈ کرنے کے لیے اور پہنچنے کے لیے، اصول بنانے کے لیے اور اصول توڑنے کے لیے، اور جذباتوں کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے اور خود کو سمجھنے کے لیے اور مختلف جنس اور اجناس کو سمجھنے کے لیے، مختلف سپیسیز کو سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، سوچ دی ہے، سب سے پاورفل چیز دی ہے، شعور دیا اس کو، تاکہ وہ اس کے بعد لعلکم تشکرون، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر تک پہنچے سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد۔ اور صحیح مسلم والی حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ بچہ ہم نے ٹھیک بھیجا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یا جو تربیت کے پہلے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہ کبھی اللہ کی طرف رجحان سے اور توجہ سے ہٹ کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میں ان دونوں آیت اور حدیث کو اپنا پریمس بنا کے جو میں آج کانسیپٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک ایسا آلہ دیا جسم میں جو بلوغت اور میچورٹی کے ایج تک پہنچنے کے بعد، ایک میچورٹی وہ ہوتی ہے جہاں انسان عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، مطلب اس کی عقل اس میچورٹی پہ آ جاتی ہے کہ وہ صحیح غلط کو سمجھ سکتا ہے اور نفع نقصان کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ دو علیحدہ چیز ہے، نفع نقصان ایک علیحدہ چیز ہے اور صحیح غلط ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور دوسرا وہ عاقل بھی ہوتا ہے، اور بالغ کا تعلق اس کی پیوبرٹی کے ساتھ ہے، اس کی فزیکل ایج کے ساتھ ہے، کہ اس کی جسم کی طاقت وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب اسے ہم کہیں گے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے ایک ایج تک۔ تو ایک میچورٹی یہ ہے، اور ایک میچورٹی سبجیکٹیولی وہ دوسری ہوتی ہے جہاں انسان ایکسپیرینس وائز میچور ہو چکا ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ مڈ 30 سے 40 کی عمر تک وہ بلڈ ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی آلے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ ان فی الجسد مضغہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا بوٹی ہے، there is a flesh in a human body، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کی پوری باڈی کا جو فنکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ فاسد ہو جائے تو انسان کی پورا جسم بھی فاسد ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، حروف تنبیہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہنا، اس کا تعلق وہ دل ہے۔ تو دل ایک بڑی ہی گہری ایجوکیشن اور اسٹڈی اور اکیڈمکس کا نام ہے کہ یہ قلب کیا چیز ہے۔ اس قلب کے بارے میں اتنی بڑی ایک بات اللہ نے کہہ دی قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ